ہے اور کوئی خزانوں سے محروم ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زکات دینے کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ ترقی کا باعث بنتا ہے، برکت کا باعث ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا باعث بنتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکات یعنی کہ زکات دینے والے کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے، اس کا مال اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے، اس کا مال اسے فائدہ پہنچاتا ہے، اور زکات جو نہیں دیتا اس کا مال اسے نفع نہیں پہنچاتا بلکہ دنیا میں ذلیل اور رسوا کرتا ہے اور اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جو زکات نہیں دیتے تھے قانون کی حالت دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کے خزانوں کے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو دوستان محترم، زکات ایک اہم فریضہ ہے جو ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو فصل ہے، جو فصل بارانی ہو یعنی کہ بارشی علاقہ ہو، جس طرح کے ہمارے پہاڑی علاقے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں ان پر زکات فرض ہے 10واں حصہ، کہ جو پانی خریدتے نہیں ہیں، زمین پر وہ بیج بو دیتے ہیں، بارش برستی ہے اور فصل ہو جاتی ہے، وہاں پر 10واں حصہ وہ اللہ کی راہ میں زکات یعنی کہ اجرت دیں گے، اور باقی جو پانی خرید کے لگاتے ہیں ان کے لیے اللہ میں خرچ کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ اسی طرح اگر 7.5 تولہ سونا ہو، 7.5 تولے سونے کا کوئی مالک ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا ایسی عورت ہو کہ جس کو میکے والوں نے ماں باپ کے 7.5 تولے سونا دیا ہو، یا ایسی عورت ہو کہ جسے میکے کا اور سسرال کا دونوں گروہ کا زیور جو ہے 7.5 تولے ہو جائے، یا ایسی چاندی ہو کہ جس کی مقدار 12.5 تولے ہو، یا سونا اور چاندی دونوں آپس میں ملا کے کسی ایک نصاب تک پہنچ جائے تو اس عورت کے اوپر اس کی زکات دینا فرض اور لازم ہے کہ جس کے پاس یہ زیور اس مقدار میں موجود ہو۔ اور اسی طرح جس کے پاس کم از کم 5 اونٹ ہو، تو 5 اونٹ والے پر اللہ تعالیٰ نے ایک بکری زکات دینا لازمی قرار دی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 40 بھیڑیا بکریاں ہوں، 40 بھیڑیا بکریاں ہوں تو اس کو 40 میں سے ایک بھیڑیا بکری اللہ کی راہ میں زکات دے اس پر لازم اور ملزوم ہے۔ 40 سے لے کر 120 تک ایک ہی بکری زکات ہوگی، اگر وہ وہاں سے بڑھ کر 120 سے لے کر 200 تک ہوگی تو پھر وہ 2 بکریاں زکات دے گا۔ اسی طرح بھینس یا گائے ہے، بھینس یا گائے یہ دونوں کو ایک جنس میں شمار کیا جاتا ہے، یا چاہے 30 بھینسیں ہوں یا چاہے